بنام خدائے رحمان و رحیم۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا، اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس دن کے جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی کا فائدہ ہوگا اور نہ سفارش چلے گی۔ اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کارگراں نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، بات تحقیق ہدایت تو اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بات تحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا۔
اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ پس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو، لہذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اور پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یوں جب اس پر حقیقت عیاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ فرمایا پس 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔